بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو عید کہنا، کیا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے یا نہیں؟ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر عید کا اطلاق یہ کن سے کروایا گیا؟ یہ دو چیزیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے ہاں جو مروجہ میلاد ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے، کیا حکم رکھتی ہے؟ کیونکہ شریعت میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ چیز کس درجے کی ہے جناب، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، واجب ہے، کیا معنی رکھتی ہے؟ تو بریلویوں کے ہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب جو مروجہ میلاد آپ کے ہاں منایا جاتا ہے یہ حکماً کیا ہے، اس پر کیا اطلاق کرنا چاہیے، تو ان کے ہاں آج تک اس بات پر اتفاق نہیں ہوا۔ خطیب جب تقریر کرتا ہے تو تقریر میں وہ اس کو ایمان قرار دیتا ہے، نہ کرنے والوں کو وہابی اور گستاخ قرار دیتا ہے، اور جب اسی خطیب کو کان سے پکڑ کر نیچے اتارا جاتا ہے ممبر سے اور اس کو مناظرے کی میدان میں لایا جاتا ہے تو رستے میں چلتے چلتے اس کا بی پی اتنا لو ہو جاتا ہے کہ یہ مناظرے کے میدان تک اس پر بدعت حسنہ کا اطلاق یا مباح کر کے اپنی جان چھڑوا کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے۔ آپ شریعت کا ایک حکم لگائیں، آپ کہیں کہ جناب یہ کام فرض ہے تو پھر اس پر فرض کے دلائل دیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ کام واجب ہے تو اس پر واجب ہونے کے دلائل دیں، آپ کہتے ہیں یہ کام سنت ہے تو پھر سنت کے دلائل دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں احکامات شرعیہ ہیں، اور احکامات شرعیہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی وحی کو کہتے ہیں، وہ کسی چلتے پھرتے آدمی کے باتوں کو نہیں کہتے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے، جب حضرت کے سامنے کسی نے بات پیش کی کسی بزرگ کی تو آپ نے فرمایا دیکھو ہم نے ابن عربی کا دین لے کر نہیں چلنا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کے چلنا ہے۔ تو کوئی شخص یوں اٹھ جائے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے احکامات ثابت کرنے شروع ہو جائے تو اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ آج تک بریلیوں میں اس بات پہ اتفاق بھی نہیں رہا کہ ہم میلاد کو کیا حکم دیں۔ میلاد کو صرف جو ہے سنت کہنا ہے۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان گجراتی نے میلاد کو سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت رسول، سنت صحابہ اکرام، سنت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کا معمول یہ حکم لگایا۔ اسی طریقے سے کتاب مواعظ رضویہ صفحہ نمبر 55 وہاں پہ اس کو سنت الہیہ کہا، مواعظ رضویہ میں صفحہ 58 پہ اس کو میلاد کو سنت مصطفیٰ کہا۔ ایک کتاب ہے میلاد مصطفیٰ، اس میں مختلف رسائل جمع کیے گئے ہیں، اس میں کسی نے اس کو لکھا ہے کہ جناب یہ میلاد نام رحمت الہیہ پر خوش ہونے کا اور یہ ہم پر ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسا کریں۔ معلوم نہیں ہے وہ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں۔ وہ صفحہ 185 پہ ان کو فرض تک کہتے ہیں، صفحہ 178 پہ وہ اس کو میلاد کو مستحب کہتے ہیں، صفحہ 190 اور 368 پہ وہ میلاد کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، صفحہ 136 پہ واجب کہتے ہیں، صفحہ 176 پر وہ اس کو صحابہ کی سنت کہتے ہیں، صفحہ 353 پہ اس کو فرض عین کہتے ہیں، اسی طریقے سے صفحہ 178 میں وہ اس کو مستحب لغیری ہی کہتے ہیں۔ ایک اور مصنف ہے صراط الابرار، ان کی کتاب ہے، وہ اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، صفحہ 47 کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ انوار آفتاب صداقت کتاب چھپی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ انوار ساتیہ بریلویوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جناب کہہ دیا کہ پس واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرحت ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ واجب کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے علم القرآن میں مفتی احمد یار خان گجراتی صفحہ 51 پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئی ہیں۔ تو یوں کسی نے بدعت حسنہ کہا، کسی نے جناب مستحب کہا، کسی نے سنت کہا، کسی نے فرض عین، کسی نے فرض کفایہ، مختلف اطلاقات اس کے اوپر کیے ہیں۔ آج تک کوئی شخص اس پر کوئی ایک اطلاق کر کے دلیل دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیلیں لے کر آتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کے فضل پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر رحمت اور فضل سے پھر ایک متعین شے کر کے میلاد مراد لے کر پھر کہتے ہیں اس پر خوش ہونا واجب اور فرض ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جو دعائیں کی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی رحمت ہے، آپ کی بعثت بھی رحمت ہے، آپ کی نبوت بھی رحمت ہے، آپ کی نماز بھی رحمت ہے، آپ کی معراج بھی رحمت ہے، آپ کی زندگی کا ہر عمل امت کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ یوں رحمت اور فضل پہ خوشیاں منانا اور ان کو فرض واجب کرنا، پھر اس پر ایک خوشی کا بھی ایک رواج اور رسم کے طور پر ایک طریقہ ایجاد کر کے آپ شروع کر دیں گے تو امت کو ایک بہت بڑی آپ مصیبت میں پھنسا دیں گے، کہ وہ امت سوچے گی ہم جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں، اس کو فرض واجب قرار دیا ہوا ہے یہ تو کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا
ان چیزوں کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ خواہ مخواہ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں. ھذا حلال و ھذا حرام، قرآن کہتا ہے کہ اس سے اسلام، قرآن نے منع کیا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ کار ہی نہیں تھا کہ آپ اس طرح اپنے اوپر چیزوں کو حلال اور حرام کرنے لگ جائیں. تو آج تک میلاد پر یہ نہیں بتا سکے کہ اس کا حکم کیا ہے. بدعت حسنہ شرعی طور پر یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ فرض کے زمرے میں آتا ہے، واجب کے زمرے میں آتا ہے، مستحب کے زمرے میں آتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ میں نے اس پر مستحب کے مسئلے میں ایک اور ویڈیو کے اندر میں نے اس پر گفتگو کی بھی ہے کہ مستحب ایک حکم شرعی ہے، اور مستحب کی تعریف میں کیا ہے وہ تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی، وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آتا ہے وما احبہ السلف، کہ سلف یعنی ائمہ مجتہدین، اس کا معنی اور مراد بھی بریلویوں نے متعین کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو اچھا سمجھا ہو. کم سے کم یہ تعریف جو خود رضاخانیوں کی کتابوں میں موجود ہے اس سے بھی اس کی بہرحال استحباب بھی ثابت نہیں ہوتا. پھر نیچے درجے پہ یہ آ جاتے ہیں کہ جی بدعت حسنہ اور مباح. تو مباح، اگر بدعت حسنہ اور مباح ہم مانا ہے تو مباح کا تو معنی، مباح کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس کے کرنے پر ثواب نہیں ہوتا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا. تو پھر جس کام کے کرنے پہ ثواب نہیں، نہ کرنے پہ گناہ نہیں، وہ کام کر کے آپ کیا ثواب کما رہے ہیں؟ اور پھر اس میں ہو کیا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کو اس حوالے سے بتا دوں گا. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر